اگلے روز مجھے آفس جانا تھا۔ میں نے کپڑے وہی پہنے تھے جو وہاں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھے، لیکن میں نے اسکارف لے لیا تھا۔ جیسے ہی میں آفس میں گئی، وہاں کا فیمیل اسٹاف اور میل اسٹاف سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ریسیپشن پہ جا کے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے مجھے ایک کیبن کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، سر آئیں گے تو کام کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دی جائے گی۔ میرا پہلا دن تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ گھر سے میں عبایا پہن کے آئی تھی۔ آتے ہی میں نے وہ عبایا طے کر کے اپنے پرس میں ڈال کے رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اسامہ آفس میں داخل ہوا، سبھی نے اسے سلام کیا۔ گڈ مارننگ کہتے ہوئے اپنے آفس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے کمرے کے قریب ہی میرا کیبن تھا۔ میرے کیبن میں آ کے وہ رک گیا، ایک نظر مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر کہنے لگا، مس ہانی، آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں گی؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اجازت طلب کر کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، یس سر۔ کہنے لگا، آپ ڈیلی اس حلیے میں آئیں گی؟ میں نے کہا، سر میں پراپر یونیفارم میں ہوں۔ میری بات پہ ذرا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا، اوکے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے چند فائلز دیں۔ کہنے لگا، آپ انہیں ری چیک کریں اور میں آپ کو فوری طور پہ فوزیہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ آپ کو کمپیوٹر ڈیزائننگ کے کچھ آئیڈیاز بتائے گی، آپ اسے فالو کریں۔ اگر آپ نے 1 مہینے کے اندر اپنی اچھی ایفیشنسی دکھائی تو پھر میں آپ کی جاب پکی کر دوں گا۔ میں نے کہا، جی سر۔ میں نے کھل کے سانس لیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کو میرے اسکارف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال کچھ دیر میں فوزیہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے بہت جلدی اس کی بات کو پک کیا تھا۔ کمپیوٹر ڈیزائننگ میں سیکھنے لگی، لیکن مجھے اپنے لیے ذاتی طور پہ ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی۔ بابا کے پیسے میرے پاس تھے، لیکن وہ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ماموں سے کچھ مانگنا پڑے۔ سوچ رہی تھی کہ ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ لے لیتی ہوں تاکہ گھر میں اچھے سے پریکٹس کر سکوں۔ ایک بار جاب اچھی لگ جاتی تو پیسے بھی بڑھ جاتے۔ بہرحال میں گھر پہ آئی تو عبائے میں تھی۔ جیسے ہی اوپر کا زینہ چڑھنے لگی تو آدھی سیڑھیوں میں مجھے رکنا پڑا، کیونکہ بڑی تیزی سے کیسر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے رک گیا۔ میں دائیں جانب ہو گئی تاکہ وہ بائیں جانب سے گزر جائے، لیکن وہ دائیں جانب میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں بائیں جانب ہوئی تو وہ بھی بائیں جانب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ جائیے۔ وہ سیڑھیاں اتر کے میری سیڑھی پہ کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، یہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ میں نے کہا، میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، میرے خیال سے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کہنے لگا، ہمارے گھر پہ رہتے ہوئے بتانا تو آپ کو پڑے گا کہ آپ جاتی کہاں ہیں اور آپ آتی کہاں سے ہیں۔ میں تو اوپر پھوپھو سے ملنے گیا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ جاب کرنے لگی ہیں۔ جاب کی کیا ضرورت ہے؟ میرے والد سارے اخراجات پورے کرنے کو تیار تو ہیں۔ میں نے کہا، ہاں لیکن میں ماموں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ کہنے لگا، اچھا تو پھر میرے آفس میں کر لو جاب۔ ویسے بھی مجھے ایک پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ یوں تو میں عبائے میں تھی۔ میں نے کہا، نہیں بہت شکریہ، مجھے جاب مل چکی ہے۔ کہنے لگا، تو اس جاب کو چھوڑ دو نا۔ کیا سیلری مل رہی ہوگی تمہیں وہاں پہ؟ 20-25 ہزار۔ میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دے سکتا ہوں۔ بڑی جلدی سے اس نے بے تکلفی شروع کی۔ میں نے کہا، دیکھیں مجھے جاب مل چکی ہے اور میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ کہنے لگا، 50 ہزار دوں گا تمہیں، کیونکہ مجھے اپنے لیے ایک خوبصورت پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے اور تم اس معیار پہ پوری اترتی ہو۔ میں چاہتا ہوں جب میں آفس جاؤں تو میرا دل آفس میں لگا کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پرسنل سیکرٹری بے حد خوبصورت ہو، اور تم تو ویسے بھی کمال لگتی ہو۔ اس کی بات نے جیسے میرا دماغ آؤٹ کیا تھا۔ میں نے کہا، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ زبان سنبھال کے بات کیجیے گا۔ کہنے لگا، اوہو میرا کہنا برا لگ گیا آپ کو؟ باقی جہاں آپ جاب کرنے جا رہی ہیں وہاں بھی تو کسی کی پرسنل سیکرٹری ہی بن کے گئی ہوں گی۔
کیونکہ آپ جیسی لڑکیوں کو باس اپنی آنکھیں سیکھنے کے لیے ہی تو بلاتے ہیں۔ میں اس شخص کے منہ لگنا ہی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ میں سیڑھیاں اوپر چڑھ گئی۔ جیسے ہی میں اوپر آئی، اپنے کمرے میں آ کے میں نے عبایا اتارا، یونیفارم اتار کے ہینگر میں رکھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ میری والدہ کمرے میں آ گئی، کہنے لگی بیٹا کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔ میں نے کہا امی میں کھا لوں گی۔ امی شکل سے کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، اصل میں دوپہر کا کھانا میں نے بنایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نیچے کھانے میں اتنا کچھ بنتا ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں گئی تھی نیچے کھانا بنانے کے لیے؟ کہنے لگی بیٹا جہاں رہتے ہیں نا وہاں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کندھے دبا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ لبنہ کہاں ہے؟ امی کہنے لگی وہ نیچے ہے، وہ سب کی چائے بنانے گئی ہے۔ میں نے کہا امی آپ اسے مت نیچے بھیجا کریں، ہم سب نے ماموں اور ممانی کی خدمت کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ کاش میری اتنی تنخواہ ہوتی میں ایک چھوٹا موٹا گھر کرائے پہ لے لیتی۔ میری والدہ کہنے لگی کوئی نہیں بات، آ جائے گی ابھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ایک لیپ ٹاپ خریدنا چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی کام سیکھ جاؤں۔ لبنہ بھی تب تک اوپر آ گئی تھی، کہنے لگی اپیا میری کچھ دوستیں ہیں، انہیں ہوم ٹیوشن چاہیے، اگر آپ کہیں تو کیا میں ان سے حامی بھر لوں کہ آپ انہیں پڑھا دیں گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہنے لگی ان کا گھر بھی قریب ہے اور وہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھی ہو کے پڑھیں گی۔ میں نے تو شکر کیا۔ لیپ ٹاپ میں لے چکی تھی، ہوم ٹیوشنز بھی لے چکی تھی۔ آفس میں میری زیادہ تر الیک سلیک فیمیل اسٹاف سے ہی ہوئی تھی۔ بہت جلد میں نے کمپیوٹر ڈیزائننگ بھی سیکھ لی۔ 1 مہینے بعد فوزیہ مجھ سے کہنے لگی کہ یار تمہاری ڈیزائننگ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایک بار میں فائل لے کے اسامہ کے کمرے میں جانے لگی تو فوزیہ میرے ساتھ ہی تھی۔ میں اسی سے بات کر رہی تھی، بس غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ فوزیہ سے بات کرتے ہوئے میں اندر چلی گئی۔ میں نے اپنے دھیان میں دروازہ کھولا تو سامنے وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان سے پیچھے کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسی کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ بھی ٹھٹک کے پیچھے ہٹ گیا، وہ لڑکی بھی پیچھے ہٹ گئی۔ ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ بنا دستک کیے کیسے اندر آ گئیں؟ میں نے کہا آئی ایم سوری سر۔ کہنے لگا او یو شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دروازے پہ دستک دیے بغیر اندر آنے کی؟ کیا آپ کے اندر اتنے بھی مینرز نہیں ہیں؟ میں نے کہا آئی ایم سوری سر، وہ میں فوزیہ سے بات کر رہی تھی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ایسے کسی کام میں مصروف ہیں تو میں آتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی۔ کہنے لگا کس کام میں مصروف؟ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ چلا رہا تھا۔ وہ لڑکی فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں بھی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اسامہ کہنے لگا 1 منٹ، میں نے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی، اندر آئیے مس ام ہانی۔ شاید اس سے سچ برداشت نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا بس اپنی نوکری گئی۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے کہا آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری سر۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید میرے آنسو دیکھ کے وہ ضبط کر گیا۔ کہنے لگا جائیے یہاں سے، اور آئندہ اگر میرے بارے میں اس قسم کی فضول بات کی تو یاد رکھیے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر بہت سے لوگ شاید سن چکے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھ گئی، کافی دیر اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ خدا کسی کے بھی باپ کو اس سے یوں جدا نہ کرے، کسی بھی لڑکی کو میری طرح سے بے آسرا نہ کرے۔ میں چاہ کے بھی اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے میں نے ٹیشو نکالے۔ بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں روؤں نہ۔ سامنے رکھا لیپ ٹاپ مجھے دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ نوکری چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن میری مجبوری آڑے آئی ہوئی تھی۔ بہرحال عین اسی وقت
ہمارے ہی آفس کا ایک کولیگ رضا میرے پاس آ گیا. کہنے لگا مس ام ہانی یہ فائل سر نے بھیجی ہے, یہ آپ ری چیک کر لیں گی یا میں کر کے دے دوں؟ میں نے کہا نہیں آپ رکھ دیں, میں کر لوں گی. پھر کہنے لگا پلیز آپ روئیے مت. پھر کہنے لگا میں یہ خود ہی ری چیک کر کے آپ کو دے دیتا ہوں, آپ سر کو دے دیجیے گا. میں نے کہا نہیں میں خود کر لوں گی, اپنا کام آج تک میں نے کبھی بھی کسی بھی میل کولیگ سے فری ہو کے نہیں کروایا تھا, کبھی ان سے کسی بات کا بے تکلفانہ انداز سے جواب بھی نہیں دیا تھا. میں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی. پتہ نہیں میری عقل ماری گئی تھی جو میں اس شخص کے کمرے میں بنا دستک کے چلی گئی. میری طرف سے جو مرضی کرتا رہتا. ویسے بھی یہ جو امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ عیاش مزاج ہوتے ہیں. کیسر بھی ایسا ہی تھا, حالانکہ میں اس کی کزن تھی, لیکن عزت کی نظر سے دیکھنا گوارا نہیں تھا اسے. پتہ نہیں ہم لڑکیوں کی زندگی کیوں اتنی مشکل میں پڑ جاتی ہے جب ہمارے سر پہ باپ اور بھائی کا آسرا نہیں ہوتا. میں اپنے آپ کو جتنا مضبوط کرنا چاہتی تھی میں ٹوٹنے لگی تھی, اور ابھی سے ٹوٹنے لگی تھی. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی, لیکن میں سوچ چکی تھی کہ جیسے ہی مجھے دوسری جاب ملے گی میں اس شخص کی نوکری چھوڑ دوں گی, اور میں دوسری جگہوں پہ بھی اپلائی کر رہی تھی. واپس آتے ہی کھانا کھانے کے بعد میں نے چائے بنائی, امی سے کچھ دیر باتیں کرتی رہی. اس کے بعد ہوم ٹیوشن پڑھانے چلی گئی. 4-5 لڑکیاں تھیں, انہیں پڑھانا میرے لیے مشکل بات نہیں تھی. 2 گھنٹے بعد میں واپس آئی تو ممانی ماتھے پہ بل ڈالے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں. میں اوپر کا زینہ چڑھنے لگی تو کہنے لگی میری بات سنو. میں نے کہا جی ممانی. کہنے لگی یہ تم کہاں گھومتی پھرتی رہتی ہو؟ میں نے کہا میں نے کہاں گھومنا پھرنا ہے, میں ابھی ہوم ٹیوشن پڑھا کے آ رہی ہوں اور صبح جاب پہ جاتی ہوں. کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہے یہ سب کرنے کو؟ ارے گھر پہ بیٹھو, لڑکیاں گھر پہ اچھی لگتی ہیں. دیکھو کل فاروق صاحب کی فیملی آنے والی ہے, اور پچھلی دفعہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا انہیں بہت پسند آیا تھا, انہوں نے بہت تعریف بھی کی تھی. میں نے کہا لیکن میں کل کھانا نہیں بنا سکتی. کہنے لگی کیوں نہیں بنا سکتی؟ میں نے کہا ممانی مجھے جاب پہ جانا ہے, میں کیسے مینج کروں گی سب کچھ؟ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی, ڈنر تم نے ہی بنانا ہے, آفس سے جلدی واپس آ جانا, ہوم ٹیوشن کی چھٹی کر لینا, ویسے بھی کل سیٹرڈے ہے, کچھ بھی کرو میں انکار نہیں سن سکتی. میں اوپر آ گئی. کیا مصیبت ہے, میں نے آتے ہی اپنا پرس ایک طرف پھینکا تھا. میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا امی یہ ممانی کو مسئلہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو تو کچھ سکھایا نہیں ہے انہوں نے, اور میری جان کا عذاب بنی ہوئی ہیں. کہہ رہی ہیں کل ماموں کے کسی دوست کی فیملی نے آنا ہے اور کھانا بنانا ہے. مجھے جاب کرنی ہے, میں کیسے آ سکتی ہوں اتنی جلدی؟ میری والدہ کہنے لگی بیٹے میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. تمہیں پتہ ہے مجھے اتنی قسم کے کھانے بنانے نہیں آتے, مجھے تو سادہ سا کھانا بنانا آتا ہے. بہرحال اگلے روز جب میں آفس میں گئی تو میری کوشش تھی کہ میں سارا کام جلدی سے نمٹا لوں. 3:30 بجے تک میں اپنے حصے کا سارا کام کر چکی تھی. شرٹ پہ لگنے والے ٹیگز کے ڈیزائن تک میں نے بنا کے سر اسامہ کو بھیج دیے تھے. آخری فائلز کو پھر سے چیک کر کے میں نے دروازے پہ دستک دی. ان کی اجازت طلب کر کے اندر آئی. اس وقت سامنے نقشہ بچھائے پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگے جی آئیے. میں نے کہا سر وہ یہ فائل میں نے ری چیک کر دی ہے. کہنے لگے ہاں یہ میں دیکھ لوں گا, آپ بیٹھیے پلیز. میں سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی. وہ شرٹ کی ڈیزائننگ کا پیپر تھا. کہنے لگا مس ام ہانی یہ شرٹ کی ڈیزائننگ کے نئے پیٹرن ہے, آپ مشورہ دے سکتی ہیں کہ کون سا ڈیزائن زیادہ اچھا ہے. میں نے وہ سامنے بچھا ہوا پیپر غور سے دیکھا اور ایک شرٹ کے ڈیزائن کی طرف اشارہ کر دیا. میں نے کہا سر یہ بہت اچھا رہے گا. وہ غور سے دیکھنے لگا. کہنے لگا ہاں مجھے بھی یہی پسند آ رہا تھا, ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. میں نے کہا سر میرا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے میں اور فائلز بھیج دیتا ہوں, آپ وہ کر لیں. میں نے کہا سر وہ کیا مجھے آج جلدی چھٹی مل سکتی ہے؟ میری اس بات پہ اس نے میری طرف دیکھا, اپنی نظر کا چشمہ درست کیا. کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا سر وہ گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہیں اس لیے. کہنے لگا آج مجھے بھی کہیں گیسٹ کے طور پہ جانا ہے.
تو کیا میں بھی آفس بند کر دوں، سارا کام چھوڑ دوں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا مس۔ دیکھیے آپ کا ٹائم 5 بجے تک کا ہے، تو مطلب 5 بجے تک کا ہی ہے، اس سے پہلے تو میں آپ کو چھٹی نہیں دے سکتا، اور ابھی آپ کو آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، مشکل سے 1 ڈیڑھ مہینہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فائلز بھیج دیں، میں ری چیک کر لوں گی۔ میں باہر جانے لگی تو کہنے لگا آپ ایسا کریں، ریڈی ہو جائے اور آپ ذرا اپنا میک اپ دوبارہ سے ٹچ اپ کر لیں۔ میں نے کہا وہ کیوں سر؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ میرے ساتھ میری دوسری فیکٹری میں جا رہی ہیں جہاں میں یہ شرٹس وغیرہ سلائی کرواتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا سر میرا کام صرف آفس کے اندر تک ہے، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں یوں باہر جاؤں اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ میری بات سن کے اسے شاید غصہ آیا۔ کہنے لگا آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں یا میں آپ کو کہیں بھگا کے لے جاؤں گا؟ دیکھیے محترمہ، میں پتہ نہیں کیوں آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ آپ کو فیکٹری میں لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں کے کٹنگ ماسٹر کو اچھے طریقے سے ڈیزائن سمجھا سکیں۔ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں چاہتا۔ میرا لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے جو مجھے کٹوانا ہے، اور آپ کا دیا ہوا ڈیزائن اس پہ پرنٹ کروانا ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ کھڑا ہو کے اپنی جیبوں میں ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اپنی بات کہہ کے پچھتائی۔ کہنے لگا آپ نے فارم فل کرنے سے پہلے رولز پڑھے ہوں تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کا ڈیزائن پاس ہوتا ہے تو آپ کو جا کے کٹنگ ماسٹر سے بات کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا۔ کیا رولز پڑھے نہیں تھے آپ نے؟ آخری جملہ اس نے جما کے اور سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا آپ مجھے فیکٹری کا ایڈریس بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی، لیکن میں کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہاں پہ فیمیل اسٹاف میل اسٹاف سے زیادہ ہے، جائیے جا کے پوچھیں کہ میں کس عادت کا اور کس مزاج کا انسان ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کوئی ٹھرکی قسم کا لڑکا ہوں اور آپ جیسی مڈل کلاس اور 3rd کلاس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تو آپ نہایت غلط اور فضول سوچ رکھتی ہیں۔ میرا معیار ابھی اتنا نہیں گرا۔ میں اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے لڑکیوں سے بات چیت کرنا پسند کرتا ہوں، سمجھیے؟ آپ جائیے اور جا کے اپنا حلیہ درست کیجیے، اور آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی کیونکہ آپ میری رسپانسبلٹی ہیں جب تک آپ اس آفس کی ٹائمنگ میں یہاں پہ موجود ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، باہر چلی گئی، ہلکا سا میک اپ درست کیا، واپس آ کے اپنے کیبن میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا چلیں مس ام ہانی۔ ساتھ میں اس نے فوزیہ کو بھی بلا لیا، وہ بھی تیار تھی۔ وہ مجھے اکیلا نہیں لے کے گیا تھا بلکہ فوزیہ ساتھ گئی تھی۔ جہاں وہ لے کے گیا تھا وہاں واقعی ایک فیکٹری تھی۔ وہاں کے کٹنگ ماسٹر اور کمپیوٹر آپریٹر مشین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے آپریٹ کرنے والے ماسٹر سے میں نے ہی بات کی تھی۔ میں اسے ڈیزائن سمجھانے لگی۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ ہوا تھا، میں اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ البتہ فوزیہ کو کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ 4:45 بجے تک ہم آفس واپس آ چکے تھے۔ مومانی کی پتہ نہیں کتنی مس کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے کہ جلدی گھر پہنچو۔ ابھی گھر جا کے مجھے ان کی بھی 4 باتیں سننی تھیں۔ بہرحال میں گھر پہنچی تو مومانی کا پارا ہائی تھا۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، میں بس 2 گھنٹے میں سب کچھ بنا لوں گی۔ ٹیوشن کی میں چھٹی کر چکی تھی۔ جلدی سے میں نے کھانا بنانا شروع کیا، لیکن جتنا مینیو انہوں نے بتایا تھا مجھے بناتے بناتے 9 بج گئے، یہاں تک کہ ان کے مہمان آ چکے تھے۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے اور ان مہمانوں میں اسامہ بھی شامل تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے سے گزروں اور اوپر جاؤں، حالانکہ مومانی کہہ چکی تھی کہ تمہارا کام اب ختم ہے، اب تم جا سکتی ہو، لیکن میں بجائے اوپر جانے کے کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کے کوارٹر کی راہداری سے ہوتے ہوئے باہر لان میں آ گئی اور ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ کیسر کی گاڑی اندر آئی۔ گاڑی سے اترا تو اندر لاؤنج میں جانے لگا۔ کافی تیار شیار لگ رہا تھا۔
مجھے دیکھ کے کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کیوں، میں یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا ہو تو سکتی ہو، لیکن میرے خیال سے گھر میں مہمان آئے ہیں، امی نے تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دے دی۔ میں نے کہا میں خود کھڑی ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا۔ اتنی بڑی چھت تمہاری گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ میں جہاں مرضی اٹھوں بیٹھوں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کہنے لگا میرے گھر پہ رہتی ہو، میں کیوں نہ پوچھوں؟ اچھا چلو آؤ تمہیں مہمانوں سے ملواتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ کہنے لگا پھر یہاں کیوں کھڑی ہو، اوپر جاؤ۔ وہ ابھی بحث کر ہی رہا تھا جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور نازیہ کے ساتھ میں نے اسامہ کو دیکھا۔ میں بری طرح سے گھبرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوارٹر کی سائڈ پہ جاتی، کیسر کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیا مصیبت ہے؟ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ میں اس شخص کی وجہ سے بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ اس وقت تک اسامہ اور نازیہ لان میں پہنچ چکے تھے۔ کیسر نے انہیں دیکھا تو سلام کرنے لگا۔ اسامہ مجھے دیکھ کے بے حد حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں نظر انداز کر کے اندر جاتی، کیسر کہنے لگا ہانی ایسے کرو 3 کپ چائے بنا کے لاؤ۔ اسامہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا میں لے کے آتی ہوں۔ ویسے بھی یہ سچ ایک نہ ایک دن تو کھلنا ہی تھا۔ میں تیز قدم بڑھاتی ہوئی لاؤنج کی جانب جانے لگی، تبھی مجھے اسامہ کی آواز آئی، کیسر یہ کون ہے؟ یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، یتیم ہے، ملازمہ ٹائپ ہی سمجھ لیں آپ۔ وہ کہنے لگا اوہ اچھا۔ حقارت بھرے جملے، حقارت بھرا انداز۔ میں اندر آئی تو سامنے مومانی اسامہ کے والدین سے بات کر رہی تھی۔ ارے میں تو خود اس بات کی قائل ہوں کہ لڑکا لڑکی کو خود بات چیت کر لینی چاہیے۔ ویسے ہمیں تو اسامہ شروع سے ہی بہت پسند ہے۔ میں چونکہ لاؤنج میں آ چکی تھی اس لیے مجبوراً مجھے سلام کرنا پڑا۔ پھر میں کچن میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ اسامہ کے والدین میرے بارے میں کوئی سوال کرتے، مومانی کہنے لگی یہ زاہد کی بھتیجی ہے، آپ کو بتایا تھا نا، اس کی آپا اوپر رہتی ہیں، بیچارے بہت غریب اور مظلوم ہیں، بے سہارا بچیاں ہیں، اس لیے جب بور ہوتی ہیں تو نیچے آ جاتی ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہیں۔ اس خاتون نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں نے چائے بنائی اور ٹرالی میں چائے لے کر باہر آئی۔ اس خاتون نے بس مجھ سے سلام ہی کیا تھا۔ ساڑی پہنی ہوئی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تب تک کیسر بھی اندر آ گیا تھا۔ آ کے اس نے اسامہ کے والدین کو سلام کیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے والد کہنے لگے اور میاں تم سناؤ، کہاں ہوتے ہو؟ کہنے لگا انکل میں کیا سناؤں، بس بابا کے آفس جاتا ہوں، اس ٹائم واپس آتا ہوں، کھانے کے بعد کچھ دیر دوستوں میں بیٹھتا ہوں، بس پھر واپس گھر، میری تو یہی روٹین ہے۔ میں نے اسامہ کے والدین کو چینی کا پوچھ کر انہیں چائے پکڑا دی، مومانی کو بھی دے دی۔ کیسر کہنے لگا 1 کپ چائے مجھے بھی دے دو۔ میں نے پوچھا آپ کتنی شکر لیں گے؟ کہنے لگا 1 چمچ۔ میں نے 1 چمچ چینی ڈالی، اسے حل کیا، کپ اٹھا کے اسے پکڑایا۔ کپ پکڑتے وقت وہ میرے ہاتھ کو مس کرنے لگا۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، یہاں تک کہ چائے کا کپ سوسر میں ہلنے لگا۔ جلدی سے اس نے کپ پکڑ لیا، کہنے لگا دھیان سے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کمینے شخص کی اس حرکت پہ میں زچ ہوئی تھی۔ پھر مجھے مسکرا کے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مومانی میں اوپر جا رہی ہوں۔ کہنے لگی ارے نہیں رکو، ایسے کرو نازیہ اور اسامہ کو باہر چائے دے آؤ۔ میں نے ایک چھوٹی ٹرے میں 2 کپ چائے رکھے اور باہر لان میں آ گئی۔ وہ دونوں لان میں رکھے ہوئے ٹیبل کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کے چائے وہاں رکھ دی۔ شوگر پاٹ بھی میں ساتھ لے کے گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ نازیہ خود چائے بنا دے گی۔ میں جانے لگی تو کہنے لگی بات سنو ہانی، یہ کیا طریقہ ہے؟ چائے بنا کے اسامہ کو پیش کرو۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ماموں کی بھانجی نہیں ہوں بلکہ اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ میں چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ وہ مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا شوگر کتنے چمچ لیں گے؟ کہنے لگا بس 1 چمچ۔ میں نے کپ اسے پکڑا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔
شام کے وقت ممانی چھت پہ آئی۔ اس وقت میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میری والدہ سے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بھتیجی کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میری والدہ مبارکباد دینے لگی، اور 1 مہینے بعد شادی بھی ہے۔ میری والدہ نے ممانی کو مبارکباد دی، بہت خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ کہنے لگی، میں تو کہتی ہوں ام ہانی کی نوکری چھڑوا دو۔ ارے شادی والا گھر ہے، 100 کام ہوں گے، اور اب تم بھی میرے ساتھ لگ کے اپنی بھتیجی کی شادی کی تیاری کرواؤ۔ میری والدہ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، لیکن ام ہانی جاب نہیں چھوڑ سکتی نا۔ ہاں میں تمہارے ساتھ تم جو کہو گی کروا دوں گی۔ کہنے لگی، دیکھو آپا، میری بات کا برا مت منانا، لیکن نوکری لڑکیوں کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ارے جیسے ہی میری نازیہ رخصت ہو کے گئی، میں تمہاری بچی کا بھی رشتہ کروا دوں گی، اسے بھی اپنے گھر کا کرو۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے۔ اب دیکھو، نواز بھائی کا پتہ تھا کہ انہیں کچھ ہو جائے گا، بس اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چلتے بنے۔ اپنی زندگی میں ہی بچیوں کی شادی کر دو تو اچھا ہے، بیٹے کا کیا ہے، وہ ویسے بھی پل جائے گا۔ مجھے ممانی کی یہ بات بہت بری لگی۔ میری والدہ کہنے لگی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو اللہ خیر سے نازیہ کو اس کے گھر رخصت کرے، جب تک اس کا رشتہ نہیں آ جاتا تب تک نوکری کر لے گی، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں ام ہانی کی نوکری چھڑوا دوں گی۔ بہرحال اگلے روز میرا آفس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شخص کے سامنے اپنا آپ مزید چھوٹا سا لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ یہاں پر میں ایک ملازمہ کی حیثیت کے طور پہ سامنے آئی تھی۔ بہرحال میں آفس پہنچی، سب لوگ مٹھائی کھا رہے تھے کہ سر اسامہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، 1 مہینے بعد شادی بھی ہے۔ فوزیہ نے مٹھائی مجھے بھی دی، بمشکل میں نے مسکراتے ہوئے بس تھوڑی سی کھائی، پھر اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کام کرنے لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد انٹر کام بجا، اسامہ کا تھا۔ کہنے لگا، آپ فائل لے کے اندر آئیں۔ میں اندر گئی، کہنے لگا بیٹھیے۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، سر وہ ڈیزائننگ میں نے آپ کو بھیج دی تھی۔ کہنے لگا، ہاں وہ مجھے پسند آ گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نازیہ کی کزن ہے؟ میں نے کہا، میں بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ نازیہ کے ہونے والے منگیتر ہیں۔ میں جان بوجھ کے انجان بن گئی۔ میں نے کہا، سر یہ آپ کی فائل۔ کہنے لگا، جی یہ میں دیکھ لوں گا، آج کچھ کام زیادہ ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ اگر آپ 5:30 بجے تک کام کر لیں تو۔ ایکچولی مجھے نازیہ کے ساتھ لنچ پہ جانا ہے، تو میں آفس میں نہیں ہوں گا، لیکن رضا یہیں پہ ہوگا، وہ 5:30 بجے کے بعد ہی جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں کر لوں گی کام، آپ بے فکر رہیے۔ کہنے لگا، گڈ۔ میں واپس آ کے اپنے کیبن میں بیٹھ گئی، کام کرنے لگی۔ آج واقعی کام بہت زیادہ تھا، میں نے لنچ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے اسامہ جا چکا تھا، وہ رضا سے کہہ رہا تھا کہ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد تم جانا۔ سارا ہی سٹاف کافی شریف تھا اور مہذب قسم کا تھا۔ آج تک میں نے کبھی بھی کسی میل کو کسی فیمیل کولیگ کے ساتھ بدتمیزی یا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 5 بجے تقریباً سبھی لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ فوزیہ کہنے لگی، تم نہیں جاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں یار، یہ بس 2-3 ڈیزائننگ ہے، یہ مجھے آج ہی بنا کے سر کو بھیجنی ہے، بس یہ بھیج دوں پھر چلی جاؤں گی میں۔ وہ بھی جا چکی تھی، یہاں تک کہ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی بھی رضا سے بائے کہہ کے جا چکی تھی۔ صرف وہ تھا یا میں تھی۔ اس نے چپڑاسی سے کہا، جاؤ 2 کپ کافی لے کے آؤ، ساتھ میں سینڈوچ بھی لے کے آنا۔ چپڑاسی کہنے لگا، صاحب جی میں آپ کو کافی اور سینڈوچ تو دے دوں گا، لیکن مجھے جلدی جانا ہے، وہ میری بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرا بچہ ہونے والا ہے، بار بار فون آ رہا ہے۔ رضا کہنے لگا، اچھا چھوڑو، چائے کافی کو چھوڑو، تم جاؤ، میں بنا لوں گا خود ہی۔ اور بات سنو، یہ ہر سال بچہ پیدا کرنا چھوڑ دو، اپنی تنخواہ دیکھو یار، ہمیں دیکھو، تم سے 3 گنا زیادہ کما رہے ہیں اور شادی نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ تم ہر سال ہمیں بچہ پیدا ہونے کی خبر سنا دیتے ہو۔ میں اس کی بات پہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی، حالانکہ میں لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور میری انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ چپڑاسی بھی جا چکا تھا۔ رضا آفس کے اندر ہی بنے چھوٹے سے کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو میرے پاس کافی کا کپ رکھ دیا، ساتھ میں ایک سینڈوچ کی پلیٹ تھی۔
اس میں سے ایک سینڈوچ اٹھا کے خود کھانے لگا۔ میں نے کافی کا ایک ہی سپ لیا تھا۔ کہنے لگا کتنا کام رہ گیا ہے؟ میں نے کہا بس ایک ڈیزائن رہتا ہے، بس آدھا گھنٹہ۔ کہنے لگا اچھا یہ سینڈوچ تو کھاؤ، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں بہت اچھے سینڈوچ بناتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بس کام جلدی کرنا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا تم نے لنچ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ دیکھو کھاؤ گی نہیں نا تو لیپ ٹاپ پہ کام کرتے کرتے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ انسان کھانے کے لیے تو کماتا ہے، تو کھانا چاہیے۔ تم چھوڑو لیپ ٹاپ کو، 5 منٹ کا بریک لو، سینڈوچ کھا لو، کافی پی لو، پھر کر لینا کام۔ بھوک تو مجھے واقعی لگ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ سینڈوچ کھایا تو وہ واقعی مزے کا تھا۔ میں نے کہا آپ تو اچھا خاصا سینڈوچ بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگا سینڈوچ ہی نہیں، میں کھانا بھی بہت اچھا بناتا ہوں۔ ایکچولی اکیلا رہتا ہوں نا، تو سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیوں، آپ کی فیملی کہاں ہے؟ کہنے لگا امی ابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے، چھوٹی بہن کی شادی کر دی، وہ اپنے سسرال میں ہوتی ہے، مہینے میں ایک بار آتی ہے، مجھے ڈھیر ساری گالیاں دیتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، 4-5 کھانے بنا دیتی ہے، اور مجھے کسی دادی اماں کی طرح نصیحتیں کر کے پھر اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ اس کی بات پہ میں ہنسنے لگی۔ کہنے لگا آپ ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ کی کافی بہت اچھی ہے۔ سینڈوچ میں کھا چکی تھی، میں دوبارہ سے ڈیزائننگ کرنے لگی۔ کہنے لگا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیں، مجھے ڈیزائننگ کرنی نہیں آتی۔ میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو آپ یہ فائل پلیز ری چیک کر دیں۔ کہنے لگا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ بہرحال جب تک میں نے ڈیزائننگ کمپلیٹ کی وہ فائل ری چیک کر چکا تھا۔ کہنے لگا لو آپ کا کام میں نے کر دیا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ رضا کہنے لگا بہت لیٹ ہو گئے، 5:45 ہو رہے ہیں، جلدی چلیں میں آفس لاک کروں کیونکہ پھر اسامہ سر کو چابی بھی دینی ہے۔ کہہ رہے تھے میں واپسی پہ ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے بیگ میں سے اپنا عبایا نکالا، پہن لیا۔ جیسے ہی میں جانے لگی میری سینڈل ٹوٹ گئی۔ میں بے حد پریشان ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا۔ سینڈل کے نیچے کا تلا بالکل اتر چکا تھا۔ میں جی بھر کے زچ ہوئی تھی۔ رضا کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا میری سینڈل ٹوٹ گئی۔ میں رو دینے کو تھی کیونکہ سردیوں کے دن تھے، اندھیرا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اچھا آپ پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا دیکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کروں گا، تمہاری چپل اتنی جوڑ دوں گا کہ تم گھر جا سکو۔ بہرحال پتہ نہیں کہاں سے اس نے UHU نکالی اور ڈھیر ساری UHU سینڈل کے نیچے تلے پہ لگا دی، پھر اوپر کا سینڈل اس پہ رکھ کے دبانے لگا۔ کہنے لگا بس 10 منٹ، کچھ نہ کچھ تو جڑ ہی جائے گی۔ وہ زمین پہ بیٹھا میری سینڈل جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے بھی جھک کے بیٹھنا پڑا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ کہنے لگا ویسے یہ اچھا انسان آپ کو آپ کے گھر تک بائک پہ ڈراپ بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ اس نے اپنا گھٹنا میرے سینڈل پہ رکھا اور اسے دبا رہا تھا تاکہ وہ جلدی سے جڑ جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسے کسی کے ساتھ نہیں جاتی، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا اور اگر راستے میں آپ کے سینڈل نے آپ کو دغا دے دی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اب ہر کوئی رضا تھوڑی ہے جو آپ کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب دروازہ کھلا اور اسامہ اندر آیا۔ کافی تیزی میں تھا۔ ہم دونوں ہی اس وقت زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے لگا شاید ہم جا چکے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ میرے کیبن کے پاس آیا تو ہم دونوں کو نیچے بیٹھا دیکھ کے کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہم دونوں ایک دم گھبرا گئے کیونکہ اس کی آمد کا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ ہم دونوں ہی گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا یہ تم دونوں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ رضا کہنے لگا سر وہ ہانی کا سینڈل ٹوٹ گیا تھا، میں یہ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا ہانی پہن کے دیکھو اب۔ اسامہ نے بڑی عجیب نظروں سے رضا کو دیکھا۔ کہنے لگا اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا رضا کہ پارٹ ٹائم پہ تم جوتا جوڑنے کا کام بھی کرتے ہو۔ رضا شاید اس کی بات کو مذاق سمجھا، وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا بس اب میں آپ کو اپنی کون کون سی خوبیاں بتاؤں۔ پھر اس نے آفس کی چابی اسامہ کو دے دی۔ کہنے لگا اچھا سر میں چلتا ہوں۔
وہ نیچے اتر گیا۔ میں نے بھی اپنا پرس جلدی سے پکڑا، اسامہ کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکل گئی۔ یوں تو جوتا جڑ گیا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں گھر تک اس جوتے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے میں جیسی لفٹ سے نیچے اتری، آفس کی عمارت سے باہر نکلی تو وہ باہر ہی کھڑا تھا، اپنی بائک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا چلیں آئیں جی، آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بنگلے کی ایک گلی پیچھے اتار دیا۔ میں نے کہا رضا بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ اسی رات ماموں ممانی نے میری والدہ کو نیچے بلایا۔ پتہ نہیں وہ ان سے کیا بات کر رہے تھے۔ جب اوپر آئیں میری امی تو وہ بہت غصے میں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے کے مارا۔